تیز آواز کرو وہ اندر سے معلوم بڑھاؤ رکھا ہوا اندر زری میں سیٹ اپ. آواز بلند سلوات. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں. غاصب سے کلمہ گو کرسی نشیں ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں. جتنے دکھ میں نے سہے گر وہ دن پر بھی پڑے، وہ سیاہ رات بنے. یہی دکھ کم تو نہیں ہے، اس طرح تنہا مدینے میں ہوئی ہوں. کوئی سنتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا،
لوگوں میں بنتے نبی ہوں۔ پوچھا ہے در نے بتا کیا کیا مسجد میں ہوا، رو کے بس اتنا کہا کبھی دیواروں کو تھاما، کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تھک کر، کبھی بیٹوں نے سنبھالا، کبھی رستے میں گری ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں۔ ایسے خاموش ہو کیوں، کہنا چاہو جو کہو، اماں کچھ تو بولو، رو کے بولی بیٹوں سے، سات بہنوں کا نبھانا کربل میں ننگے سر کیسے چلے گی، بس یہی سوچ رہی ہوں، ایک تحریر اٹھائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ غریب زہرا کی غربت سنو اہل عزا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا، سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لب فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا گل چراغ امامت ابھی بجھانا ہے، ہر زمیں پذین سے شبیر کو گرانا ہے، یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پہ مارا، کسی نے پہلو میں برچی کا پھل اتار دیا، کسی نے سامنے آ کر چلائے تیغ جفا، غریب زہرا کا ذی پہ سنبھلنا مشکل تھا، علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا، لگا جو تیر تو اصغر کو شین یاد کیا، پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا، لگی جو برچی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا، تماچا خول نے مارا تو بولے یا زہرا، علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خوں گلتے ہوئے، زمیں پذین سے حضرت
جو منہ کے بل لائے، جو تیر سینے میں تھے پوست سے نکل آئے، نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل آئے، قرار کے سراب سے کو ایک پل آئے، رکاب پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی، تمام فصلیاں سبط نبی کی ٹوٹ گئی، رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر، کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر، بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، کہا یہ شمر نے اس دم غریب سے رو کے، میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم۔ بآواز بلند سلوات۔ بآواز بلند سلوات۔ نہ بھول پائے گا اسلام خدمت زینب، نہ بھول پائے گا اسلام خدمت زینب، نہ بھول پائے گا اسلام خدمت زینب، پیمبروں کی صفوں میں ہے عظمت زینب، پیمبروں کی صفوں میں ہے عظمت زینب، یزید مانگتا عابد سے کس طرح بیعت، یزید مانگتا عابد سے کس طرح بیعت، یزید مانگتا عابد سے کس طرح بیعت، سپاہ شام پا چھائی تھی ہیبت زینب۔ بآواز بلند صلوات۔ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک مطلع اور چند شعر، دو ہی شعر آپ حضرات کے سماعت ہیں۔ ہونٹوں پہ میرے آپ کی مدحت ہے سکینہ، ہونٹوں پہ میرے آپ کی مدحت ہے سکینہ، دنیا میں میری آپ سے عزت ہے سکینہ،
دنیا میں میری آپ سے عزت ہے سکینہ، اس جا کی زیارت کو ترستی ہے یہ آنکھیں، اس جا کی زیارت کو ترستی ہے یہ آنکھیں، زندہ میں جہاں آپ کی تربت ہے سکینہ، زندہ میں جہاں آپ کی تربت ہے سکینہ، اسلام محمد پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اسلام محمد پہ مصیبت کی گھڑی ہے، پھر آج اسے تیری ضرورت ہے سکینہ، پھر آج اسے تیری ضرورت ہے سکینہ، خوش ہونے کو کافی ہے یہی اہل ولا کو، خوش ہونے کو کافی ہے یہی اہل ولا کو، عباس کی جاں شے کی مسرت ہے سکینہ، عباس کی جاں شے کی مسرت ہے سکینہ، راغب کو یہ شہرت جو زمانے میں ملی ہے، راغب کو یہ شہرت جو زمانے میں ملی ہے، یہ تیرا کرم تیری عنایت ہے سکینہ، یہ تیرا کرم تیری عنایت ہے سکینہ، باواز بلند صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيدي أسلم ما في الوجود، سر الله في كل موجود، والنقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، وخاتم لما سبق وفاتح لما ولق، معين الحق بالحق، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان محترم،
برادران ملت اور معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء اور موالیان حیدر کرار اور سوگواران جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آج کی یہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے پر داخل ہے اور مسلسل آپ مجلس سماعت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مجلس اس ذات گرامی کے حوالے سے جو کائنات کے لیے ایک درس بن کر آئی، جس طریقے سے اللہ نے مردوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی اور 13 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، تو عورتوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے تنہا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھیجا۔ صلوات بر محمد۔ اور شہزادی کی عظمت اور ارتقاء اور بلندی کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت وہ عظمت ہے کہ جس کی عظمت کو خود سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، اور ہدایت کا سلسلہ تمام عورتوں کے لیے ایک ہادیہ بن کر جناب فاطمہ زہرا آئی، اور آپ کی ہدایت کا یہ اثر تھا کہ جہاں آپ جاتی تھی تو کائنات اور کائنات پوری کائنات آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، یا یہ کہا جائے کہ اگر کائنات تمام انبیاء بیٹھے ہوں، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اگر بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں سرکار دو عالم آ جائیں تو سب پر واجب ہے کہ وہ احترام سرکار دو عالم میں کھڑے ہو جائیں۔ ہر نبی پر واجب ہے، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ پر واجب ہے کہ جب محمد آئیں تو سب پر کھڑا ہونا واجب ہے، یعنی ان کے لیے بیٹھنا حرام۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ اگر 1,24,000 نبی بیٹھے ہوئے ہوں اور اسی دوران سرکار دو عالم آ جائیں تو تمام نبیوں پر کھڑا ہونا واجب ہے، اور تمام نبی بیٹھے رہیں اور ان کے ساتھ میں دیکھے گا عظمت شہزادی کونین، دیکھیے گا رفعت جناب فاطمہ، دیکھیے گا، اور عظمت بتا رہا ہوں کیونکہ اس سے بڑا جملہ شہزادی کے لیے ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ کو بتا دیں کہ 1,24,000 نبی بیٹھے رہیں اور ساتھ میں سید المرسلین بھی ہو، خاتم النبیین بھی ہو، اگر اس وقت بیٹھے رہیں اور اسی درمیان فاطمہ آ جائے تو اب 1,24,000 نبیوں کو کھڑا نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ سردار انبیاء سرکار دو عالم کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ عظمت شہزادی کونین دیکھیے، کیونکہ فاطمہ کی عظمت وہ ہے کہ کائنات کا رسول آ کر سلام کرتا ہے، اور آ کر سلام اس انداز سے، اور فاطمہ کے در پر آ کر سلامی دیتا ہے، اور آنے کے بعد یہ بتائیے صبح شام آ کر سرکار دو عالم سلامی دیتے تھے اور آنے کے بعد سلام کرتے تھے، اور فاطمہ کو جب سلام کیا جاتا تھا، آپ کے سامنے کا واقعہ ہے کہ ہر روز سرکار دو عالم آتے تھے، سلام کرتے تھے، لیکن ایک دن سرکار دو عالم آئے اور آنے کے بعد دق الباب کیا، اور دق الباب کرنے کے بعد فوراً ادھر سلام کیا، تو فاطمہ نے کہا بابا آپ اندر کیوں نہیں آ جاتے؟ کہا کہ فاطمہ میں تنہا نہیں ہوں۔ کہا کہ بابا پھر مجھے پردہ کرنے دیجئے، آپ کو معلوم ہے کہ میرے پاس مختصر سی چادر ہے، اگر میں سر ڈھانپتی ہوں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر ڈھانپتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ تو سرکار نے کہا کہ فاطمہ
وہ جو میرے ساتھ میرا صحابی ہے وہ نابینا ہے، وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ تو فاطمہ نے تمام کائنات کی عورتوں کو ایک درس دیا، ایک سبق دیا ہے، اس کے ذریعے سے کہا کہ بابا اگر وہ نابینا ہے، اگر وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، میں تو ان کو دیکھ سکتی ہوں۔ تو آپ یہ بتائیے فاطمہ نے کائنات کی عورتوں کو اتنا بڑا درس دیا ہے تو کیونکہ سید النساء العالمین فاطمہ ہیں، اور جہاں فاطمہ عظیم المثال ہے تو وہاں جہاں علی کی کوئی مثال نہیں ہے تو فاطمہ کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر علی کی کوئی نظیر نہیں ہے تو فاطمہ کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اگر علی میدان میں جا کر تلوار چلا کر اسلام پھیلایا کرتے تھے تو فاطمہ اپنی چادر یہودی کے یہاں گروی رکھ کر اسلام پھیلایا کرتی تھی۔ دیکھیے گا اگر علی کے تلوار یعنی دین کا کام کر رہی تھی تو چادر کی فاطمہ کا تار تار دین کی مدد کر رہا تھا، یعنی فاطمہ کی چادر کا تار تار ذوالفقار کا کام کر رہا تھا۔ اگر فاطمہ جاتی تھی اور جانے کے بعد دین پھیلایا کرتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے عظمت یہ ہے کہ شہزادی کے گھر فاقہ ہے۔ ایک دن سرکار دو عالم مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک فقیر آیا، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دیجئے۔ کائنات کے رسول نے کہا کہ جاؤ ان کو فاطمہ کے گھر لے جائیں، فاطمہ کے گھر لے کر جائیں۔ اب جیسے ہی فاطمہ کے گھر لے کر گئے تو جبکہ کائنات کے رسول کو معلوم ہے کہ تین فاقے پہ فاقہ چل رہا ہے، ایک ٹائم ہے تو ایک ٹائم نہیں ہے، تو اس وقت یہ بتائیے کہ چلے جناب سلمان ساتھ ساتھ ہیں، دق الباب کیا، اور کہنے کے بعد جیسے دق الباب کی آواز آئی، کہا کون؟ کہا کہ انا فقیر، میں فقیر ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے سیراب کیجئے۔ کہا کہ بابا نے بھیجا ہے، آپ کے بابا نے بھیجا ہے۔ تو فاطمہ کو یہ کہنا چاہیے تھا، کہا کہ بابا کو معلوم ہے کہ میرے گھر فاقہ چل رہا ہے، بابا نے میرے گھر بھیج دیا ہے۔ اگر آج کی بیٹی ہوتی تو تحش میں آ جاتی، غصے میں آ جاتی، کیونکہ یہ وہ ہے کہ جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو اب رحمت کبھی زحمت نہیں ہوتی ہے بلکہ رحمت ہوتی ہے۔ تو فوراً شہزادی نے اپنی وہ چادر جس میں پیوند لگے ہوئے تھے فوراً جناب سلمان کے حوالے کی، جاؤ سلمان اس کو گروی رکھو، اور جانے کے بعد جتنے میں یہ گروی رکھی جائے اور اس سے کھانا لا کر روٹی لا کر اس فقیر کو سیراب کر دو، اس فقیر کا پیٹ بھر دو۔ اب یہ چادر لے کر ایک یہودی کے یہاں پہنچے تو آپ یہ بتائیں کتنے پیوند لگے ہوئے چادر میں؟ بہت سے پیوند لگے ہوئے تھے۔ اب چادر کو دیکھ کر کیا کہنا چاہیے تھا یہودی کو؟ کہا کہ یہ چادر کون لے گا؟ پرانا لباس ہے، کہنی چادر ہے۔ اب جیسے یہ چادر دی ہے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ ادھر چادر کو لیا، یہودی نے اپنے پاس رکھا، اور پاس رکھنے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جناب سلمان نے، جناب مقداد نے فوراً جناب مقداد نے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ یہ چادر، کیا اس چادر کو میں لے سکتا ہوں؟ یہودی کے یہاں چلے اور جانے کے بعد اس چادر کو خریدا، خریدنے کے بعد لائے، اور لانے کے بعد قسم خدا کی یہ دیکھے گا ایک غلام کے ہاتھ جناب مقداد نے بھیجی، اور بھیجنے کے بعد جب وہ چادر آئی اس پہ عطر لگایا، خوشبو لگائی، اور شہزادی کی خدمت میں جس غلام کو بھیجا گیا تو تاریخ کہتی ہے وہ چادر لے کر گیا، شہزادی کے در پر کہا کہ کون؟ کہا کہ انا غلام، انا عبد، میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ بس ایسے کہا کیا لینے آئے ہو؟ کہا کہ شہزادی آپ کی چادر لے کر آیا ہوں۔ بس جیسے یہ کہا کہ مقداد نے یہ کہا ہے، کہا کہ شہزادی صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ اب جیسے ہی غلام نے چادر دی ہے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ ادھر چادر کا دینا تھا، صلوات پر محمد و آل محمد پر، چادر کا دینا تھا۔ اب جیسے ہی چادر دی کہا کہ شہزادی میرے آقا نے کہا ہے کہ جاؤ، میں نے تمہیں بھی شہزادی کی غلامی میں دے دیا ہے تو تم واپس نہ آنا۔ بس اتنا کہا کہ تم واپس پلٹ کر نہ آنا، اتنا جملہ کہا تو شہزادی نے کہا کہ اگر میری غلامی میں بھیجا ہے تو جاؤ، میں نے تمہیں رائے خدا میں آزاد کر دیا۔ اب یہ غلام مسجد میں پہنچتا ہے، کھڑا ہوا مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ بس جیسے ہی ہنس رہا ہے سرکار دو عالم نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ ہنسنے کا
کا کیا سبب ہے؟ ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ ایک چادر نے بھوکے کا پیٹ بھی بھر دیا ہے، دیکھے گا بھوکے کا پیٹ بھی بھر دیا ہے، اور جا کر گروی بھی رکھی گئی ہے اور بیچ لی گئی ہے، اور ایک غلام کو آزاد بھی کر دیا ہے، پھر اپنے مالک کے پاس آ گئی ہے۔ صلوات پہ محمد و آل محمد پر۔ بھائی جب ایک چادر کی، تو آپ کو عظمت بتا دوں بھائی، جس کی چادر کی یہ برکت ہو کہ فقیر کو کھانا بھی مل جائے، اور یعنی گروی بھی رکھی جائے، فقیر کے یہاں کھانا بھی پہنچ جائے، غلام بھی آزاد ہو جائے، بھائی جس کی چادر سے غلام آزاد ہو جائے، تو یہ بتائیے کیا اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرا سکتی؟ صلوات پہ محمد و آل محمد پر۔ یہ فاطمہ کی عظمت ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ دیکھیں زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنی ہے کیونکہ دوسری مجلس بھی ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ دوسری مجلس پڑھ کر آیا ہوں، اور انشاءاللہ برابر یہ سلسلہ شہادت تک یہ خمسے کی شکل میں یہاں مجلس کل بھی انشاءاللہ ہوگی، اور پرسوں بھی یہاں پہ مجلس انشاءاللہ ہوگی، اور آپ شرکت کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ مغربین کے بعد ازاخانے بھی مجلس ہوگی، تو آپ برابر انشاءاللہ مسلسل مجلس میں شرکت کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ شہزادی کے فضائل سے مستضاف ہوتے رہیں گے، کیونکہ شہزادی کی عظمت اور انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں تفصیل سے بیان کر سکوں۔ یعنی عظمت شہزادی فاطمہ زہرا کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے کائنات کا، تو آپ کے سامنے پوری تاریخ ہے کہ ایک دن جناب سلمان نے آ کر یہی تو کہا تھا، یا رسول اللہ وہ تھوڑا سے جناب شہزادی کو فضائل بیان کیجئے جو روز محشر آشکار ہوں گے، بس اتنا کہا۔ سرکار دو عالم نے کہا کہ اے سلمان ایک ہی آپ تو ہو کہ جس کے سامنے فاطمہ کی فضیلت کو بیان کیا جا سکتا ہے، بس اتنا کہا، بس اتنا کہنا تھا سلمان تم جانتے ہو کہ روز محشر جب میری بیٹی فاطمہ محشور ہوگی تو اس کے آنے کا انداز ایک الگ ہوگا، انداز نرالا ہوگا۔ کہا کیسا ہوگا؟ کہا کہ ناقہ نور ہوگا، ناقہ نور ہوگا، اور اس کی آنکھیں اللہ کے نور سے بنی ہوئی ہوں گی، اور اس کی مہار اللہ کے جلال سے بنی ہوئی ہوگی، اس کی پشت اللہ کی مرضیوں سے بنی ہوئی ہوگی۔ دیکھے گا انشاءاللہ مرضی دیکھے گا کہ دیکھے سواری کا رتبہ دیکھے گا، اور جیسے اس کی تم اللہ کی دیکھے گا اللہ کی مرضیوں سے بنی ہوئی ہوگی۔ بس اتنا کہا، تاریخ کہتی ہے، کہا یا رسول اللہ اس کے آگے، کہا کہ آگے آگے مہار پکڑے ہوئے، اور اس کی مہار اللہ کے جلال سے بنی ہوئی ہوگی، تو آپ کہیں گے، کہا کہ اللہ کے جلال سے بنی ہوگی، اور اس کی مہار علی کے ہاتھوں میں ہوگی۔ کہا کہ یہ عجیب بات ہے، کہا کہ اللہ کا جلال بھی علی کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ کہا کہ علی کا ہاتھ کب ہے؟ کیونکہ علی کا ہاتھ ید اللہ ہے، اللہ کا جلال ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ صلوات پہ محمد و آل محمد پر۔ اور دائیں امام حسن ہوں گے، بھائی امام حسین ہوں گے، آگے آگے مولا کائنات ہوں گے، پیچھے پیچھے جناب فضا سلام اللہ علیہا ہوگی۔ آپ جیسے یہ چلیں گے تو چلنے کا انداز ایک ایسا ہوگا کہ جیسے یہ سوالی چلے گی تو یعنی جس کی مرضی، جس کی پشت اللہ کی مرضیوں سے بنی ہوئی ہو، جس کی آنکھیں اللہ کے نور سے بنی ہوئی ہو، جس کی مہار اللہ کے جلال سے بنی ہوئی ہو، بھائی جس کی سواری کا یہ عالم ہو تو اس کی ذات کا کیا عالم ہوگا؟ تو آپ کو بتاؤ، دیکھے گا انشاءاللہ جملہ دیکھے گا، بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں بھائی۔ جیسے ہی وہ سواری چلے گی اس کے چلنے کا انداز ایک ایسا ہوگا، جب سواری قدم رکھے گی تو اس کے قدموں سے ایک آواز آئے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی جس کے قدموں سے سبحان اللہ کی آواز آئے تو فاطمہ کے در سے، فاطمہ کی زبان سے کتنی تسبیحوں کی آوازیں آتی ہوں گی۔ صلوات پہ محمد و آل محمد پر۔ یہ شہزادی کی عظمت اور جناب فاطمہ زہرا کی عظمت اور رفعت دیکھیں، اس کی عظمت اور رفعت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ گفتگو تھوڑا طویل ہوتی جا رہی ہے اور گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ کل مسلسل گفتگو کی جائے گی۔ دیکھیں اللہ کی مرضی سے، یعنی ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی تو ہدایت چاہیے تھی۔ جناب فاطمہ زہرا نے کس طریقے سے ہدایت کی ہے، اور انشاءاللہ مسلسل بتایا جائے گا اس سلسلے میں کہ شہزادی نے کیسے تبلیغ کی ہے،
کیسے مسلمان کیا ہے، یہودیوں کے یہاں جا کر کیسے صاحب ایمان بنایا ہے۔ انشاءاللہ مسلسل اسی پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ لیکن یہی فاطمہ کہ جس کی عظمت کو کائنات کے رسول نے بیان کیا ہے، تو وہی فاطمہ مصائب پڑھ رہی ہے۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب ٹھائے گئے، اگر دنوں کو پڑھتے تو مثل رات کے تبدیل ہو جاتے۔ میں کہوں گا شہزادی وہ کون سے مصائب تھے کہ اگر دنوں کو پڑھتے تو مثل رات کے تبدیل ہو جاتے؟ شہزادی کہتی ہے کیا میرے لیے کم مصائب ہے کہ میں اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی، اور لوگ آتے تھے کہتے تھے ابو الحسن فاطمہ سے کہہ دیجئے یا تو رات کو رویا کرے یا دنوں کو رویا کرے۔ جب فاطمہ روتی ہے تو ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ آئے فاطمہ کو بابا کو رونے بھی نہیں دیا۔ بازادار و مولا کائنات تاریخ کہتی ہے کہ فاطمہ ہر روز جاتی تھی، مولا کائنات نے ایک بیت الاحزان بنوایا، امام حسن اور امام حسین کی انگلی پکڑ کر جاتی تھی اور اس حجرے میں جا کر شہزادی اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی۔ عزادار و ظالموں نے اس حجرے کو بھی سلامت نہ رہنے دیا، فاطمہ کے اس بیت الاحزان کو بھی گرایا گیا۔ بس شہزادی ایک درخت کے نیچے جا کر اپنے بابا پر گریا کرتی تھی، عزادار و ظالموں نے وہ درخت بھی کٹوا دیا۔ ہائے بابا کو یاد کرتی رہی۔ میں کہوں گا شہزادی آپ کو رونے کی اجازت دی گئی، یا رات کو رویا کرے یا دن کو۔ ہائے ایک بچی جب بابا کو یاد کر کے روتی تھی، کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے بازادارو قیامت آ گئی، کوئی تماچے مارتا تھا۔ عزادارو میں کہوں گا شہزادی اور کون سے مصائب ایسے ہیں کہ اگر دنوں کو پڑھتے تو مثل رات کے تبدیل ہو جاتے۔ شہزادی کہتی کیا میرے لیے کم مصائب ہے کہ میں 6 گھنٹہ دربار میں کھڑی رہی، مجھے کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ میں کہوں گا شہزادی آپ 6 گھنٹہ کھڑی رہی، لیکن ہائے وہ ثانیہ زہرا جہاں سے ایک بچہ گھٹنوں چلنے والا 2 منٹ میں راستے کو طے کر لیتا ہے، ہائے ثانیہ زہرا نے اس راستے کو 72 گھنٹے میں طے کیا ہے۔ عزادارو یہ 2 منٹ کا راستہ 72 گھنٹے میں کیسے طے کیا گیا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ دربار سجایا جا رہا تھا، ثانیہ زہرا اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ دربار سجایا جا رہا ہے۔ اس قافلے کو باب السعد پر روکا گیا۔ زینب نے تمام بیویوں کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا ہے بیویوں میرے قریب آؤ۔ ادھر بیوی آئی، کہا ہے بیویوں میں بد دعا کرتی ہو تم آمین کہنا۔ ادھر جیسے دامن کو بلند کیا، پیچھے سے زنجیروں کی آواز سنائی دی، اے پھوپھی اماں بد دعا بعد میں کرنا، پہلے بابا کے سر کی طرف دیکھو۔ کیا منظر دیکھا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ زینب نے تڑپ کر کہا ہے بھیا رونے کا کیا سبب ہے؟ اے بہن زینب اگر بد دعا کر دی تو ہماری محنتیں رائے گا چلی جائیں گی۔ اے بہن جیسے ظالم لے جائے چلی جاؤ، ورنہ نانا کی محنتیں رائے گا۔ سیعلم الذین ظلمون ای منقلبی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔